الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام اسٹیج پر خلفاء اکرام، علماء اکرام اور میرے سامعین بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے کا موقع ملا ہے. چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ ساتھ چاہیے، کیونکہ پتہ تو لگے کہ آپ بھی سن رہے ہیں یا ذوق والے ہیں اور شوق والے ہیں، تو محبت سے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی. ابھی بھی پچھلے چپ ہے، پتہ نہیں کیوں. صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی. تیری خالص نور پیشانی ہے، تیرا بول آیات قرآنی ہے، تیری ٹور صفے شاہانی ہے، تیرے بولن تے رب بول پوے میں او گفتار دا عاشق ہاں. او تیرے بولن تے رب بول پوے میں او گفتار دا عاشق ہاں. تیرا چہرہ شمس و قمر سوہنا، تیرا چہرہ شمس و قمر سوہنا، نہیں ملتی لیل و قدر سوہنا. میں اہدا ہاں کھل کر سوہنا، ہر شیدہ رب اکبر سوہنا. جے رخ دیاں قسماں رب چاہے میں او رخسار دا عاشق ہاں. تیری خالص نور پیشانی ہے، تیری بول آیات قرآنی ہے، تیری ٹور صفے شاہانی ہے، تیری ٹور صفے شاہانی ہے. تیرے بولن تے رب بول پوے میں او گفتار دا عاشق ہاں. او تیرے بولن تے رب بول پوے میں او گفتار دا عاشق ہاں. تیرا چہرہ شمس و قمر سوہنا، نہیں ملتی لیل و قدر سوہنا. میں اہدا ہاں کھل کر سوہنا، جے رخ دیاں قسماں رب چاہے میں او رخسار دا عاشق ہاں. میں او رخسار دا عاشق ہاں. خود آپ خدا فرمائے سوہنا، قرآن کریم دسے سوہنا. یاسین توہا ہے تاج تیرا، میں او رخسار دا عاشق ہاں. بہت سے سامعین، آپ کے سامنے میں نے اللہ کے پاک کلام میں سے ایک آیت مبارکہ پڑھی تھی. اس سے پہلے میں نے کہا کہ اس کے محبوب کا ذکر بھی کچھ ہو جائے. آپ کی خدمت میں عرض رکھنا چاہ رہا ہوں کہ توبہ کا واقعہ میں نے کیوں اٹھایا، اس پر کیوں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ہم انسان ہیں، خطا کا گھر انسان ہوتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن خطا کے بعد پھر مایوس نہ ہو، اپنے رب کی رحمتوں سے مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائے. نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر انسان 70 یا 80 سال، اگر اس کی 80 سال کی عمر ہے اور وہ 70 سال گناہوں میں گزار دیتا ہے، وہ شراب کے نشے میں دھند رہتا ہے، ارے وہ کبھی نماز کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جب وہ 70 سال کی عمر میں بھی آتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو سجدہ ریز ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا کر توبہ کرتا ہے، تو اس توبہ کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کے 70 سال کی گناہوں کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں ڈالتا. میرا مولا اس توبہ کے صدقے اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. کتنا تو اللہ غفور ہے، کتنا تو رحم کرنے والا ہے، کتنا تو بخشنے والا ہے کہ ہم نے 70 سال میں جتنے گناہ کیے اللہ نے ان کو نہیں دیکھا. یہ جو ایک گھڑی ہم نے عبادت کی ہے، اللہ نے اس کو جو ہم نے اپنی آنکھ سے آنسو بہائے، پکے دل سے، سچے دل سے، سچی نیت سے جو توبہ کی ہے، اللہ نے اس گھڑی کو دیکھا ہے، ان گناہوں کو معاف کر دیا. ایسا کریم رب، ایسا غفور رب
ایسا رحیم رب. ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نمازیں اگر چھوڑ بھی دیتے ہیں سریعان چھوڑ دیتے ہیں. کسی کو یہ نہیں کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے کم سے کم لوگ دیکھیں گے میں کہیں اکیلا بیٹھ جاؤں, لیکن نہیں, ہم سریعان پھرتے ہیں. رب کی اس کا بھی انکار ہم نے سریعان کیا. رمضان کا مہینہ آتے ہم سریعان کھاتے پیتے ہیں, یہ بھی ہم نے سریعان کام کیا. جو بھی اللہ کی نافرمانیوں والے کام کرتے ہیں ہم سریعان کرتے ہیں, کبھی چھپ کر نہیں کرتے, ہر انسان کے سامنے کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کتنا غفور رحیم رب ہے. اللہ رب العزت کبھی بھی انسان کو جب عذاب دیتا ہے اسے دنیا کے سامنے رسوا و ذلیل نہیں کرتا. وہ بکری مری تھی کھینچ کر روڑی پہ ڈال دیا گیا, کتا بھی مرا تھا اس کو کھینچ کے روڑی پر ڈال دیا گیا. اے انسان تیرا پروٹوکول تو دیکھ اللہ نے کتنا رکھا ہے, تیری عزت تو دیکھ اللہ نے کتنی رکھی ہے, تیرا مقام تو دیکھ اس رب نے کتنا رکھا ہے. اپنے رب غفور رحیم کی اس کی رحمیت کی طرف دیکھ, اس کی رحمتوں کی طرف دیکھ, اس رب نے تیرا مقام کیا رکھا ہے. ارے بکری مرتی کھینچ کر ڈال دیا جاتا ہے, کتا مرتا ہے اسے کھینچ کر پھینک دیا جاتا ہے. اے انسان جب دنیا سے تو جاتا ہے تیرا کیا ہوتا ہے, تجھے غسل بھی دیا جاتا ہے, تجھے نہلایا بھی جاتا ہے. ارے تجھے اور تو اور 4 بندے تیرے جنازے کو کندھا دے رہے ہیں. ارے تجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اے انسان دوسروں کی میتوں کی طرف دیکھ, دوسروں کی موتوں کی طرف دیکھ. تیری عزت کیا ملی ہے تجھے, تیرا مقام کیا ملا ہے, اور تو سریعان اس رب کی نافرمانیاں کرتا ہے. ارے انسان تو سریعان اس رب کو جھٹلاتا ہے. اس رب کی رحم نوازی دیکھ, اس رب کا کرم تجھ پر دیکھ کہ اس رب نے کتنا کرم کیا ہے. لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی. ہر انسان کو عذاب اللہ رب العزت چاہے ہم نے ہر نافرمانی سریعان کی, اللہ چاہتا تو سریعان ہمیں عذاب دے سکتا تھا, سریعان ہماری شکلیں تبدیل کر سکتا تھا, لوگوں کے سامنے رسوا و ذلیل کر سکتا تھا. لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں, یہ ابھی بھی میرا بندہ ہے. 4 بندے اس کو پروٹوکول دو, 4 بندے اس کو کندھا دو اور اس کو اس کی قبر تک لے کر جاؤ. جب قبر تک لے کر آ جاتے ہیں تو پھر تب بھی اللہ یہ نہیں کہتا کہ اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ, میں اس پر عذاب طاری کروں گا. نہیں, نافرمانیاں بے شک اس نے سریعان کی ہو, میرا رب فرماتا ہے اس نے تو بھلے گناہ کیے ہوں لیکن میں تو غفور الرحیم ہوں. میں نے تو قرآن میں فرما دیا بار بار کہ میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں. اگر اس انسان نے خطا کی, اس انسان نے گناہ کیے تو, لیکن میں تو رب ہوں اس کا, یہ تو انسان تھا, میں اس کا مالک ہوں. میں تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. اس کی عزت کی مجھے قدر ہے. اس کی عزت یہ ہے, اس کو دنیا کے سامنے عذاب دیا تو کل اس کی اولاد دوسروں کے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گی. اس کی اولاد دوسروں کے سامنے جو ہے وہ کچھ بیان نہیں کر سکے گی, کسی کے سامنے بات نہیں کر سکے گی کہ تمہارا وہ باپ تھا اتنے گناہ کرتا تھا اس کو سریعان عذاب ہوا. کہا نہیں, اس کی بھی اولاد کی عزت کی مجھے پہچان ہے, اس کو قبر میں اتار دو, اس کا معاملہ یہ جانے اور میرا رب جانے. ہم نے تو سریعان نافرمانی کی, ہم نے تو سریعان اس رب کو جھٹلایا, لیکن اس کا کرم دیکھیے, اس کا رحم دیکھیے. وہ دنیا کے سامنے پہلے امتیں بھی تھی جو بھی گناہ کرتے تھے ان کے ماتھے پہ پیشانی پہ لکھا جاتا تھا یا ان کے گھر کے دروازے پر لکھا جاتا تھا. لیکن ہم پر اپنے محبوب کی کرم نوازی دیکھیے. ہم ہزاروں عیبوں سے بھی بھرے ہوئے ہوں, اگر ہم ولیوں کے بیچ میں بھی بیٹھے ہوں تبھی بھی ہمیں کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ یہ شخص گناہ گار ہے. یہ اس رب کا کرم ہے, یہ اس رب کی مہربانی ہے. لیکن توبہ کرنی ہے, پھر سچی کرنی ہے, پکی توبہ کرنی ہے. ایک توبہ نہیں بس نماز پڑھنے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, مسجد سے باہر نکل کر ڈنڈی ماری, وہی جو کام کر رہے تھے, موبائل دیکھ رہے تھے اسی موبائل پہ آ گئے, اگر سود کا کام کر رہے تھے سود کا کام شروع کر دیا. پھر ایسی توبہ کسی کام کی نہیں ہے. تیری یہ توبہ کسی کام کی نہیں, پھر اس توبہ کو بھی نہ کر, پھر اس توبہ کو بھی ٹائم نہ دے. اگر دل سے پکی سچی دل سے توبہ کر. توبہ تو حضرت فضالہ نے کی تھی. یہ فضالہ کون ہے؟ پوری عمر اس نے جو ہے اپنی عمر جو ہے زنا میں گزار دی تھی, کچھ عمر. تو جب ایک مرتبہ اسے ایک لڑکی ایک حسینہ پسند آ گئی تو اس نے کہا کہ میں اس سے بھی رات گزارنا چاہوں گا. تو اس نے اس کے لیے بڑی تکلیفیں جھیلی, لیکن آخرکار اس نے کم وقت نے اس کو پا لیا. جب پا لیا اس کے گھر کی طرف جا رہے تھے, اس کے کمرے کی طرف جا رہے تھے اور وہ سامنے کھڑی ہو کے اسے بلا رہی تھی. اتنے میں کسی کافر نے اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا اس کو 100 سونے کے سکے دیے جائیں گے. اس نے دیکھا کہ اس سے تو بعد میں بھی میں اسے پالوں گا, لیکن پہلے 100 سونے کے سکے حاصل کر کے آؤں. گیا, تلوار اٹھائی, جب آیا حضور علیہ السلام کے پاس تو حضور کعبے کا طواف کر رہے ہیں. تو جب حضور پر نظر ڈالی تو آدھا ایمان تو اس کا
آ چکا جب حضور پہ نظر ڈالی. حضور جب طواف کر کے اس نے دل میں خیال کیا کہ جب حضور میرے پاس آئیں گے تو میں وار کروں گا. حضور علیہ السلام طواف کر کے گزر گئے, اس نے وار نہیں کیا. اس نے کہا دوسرا طواف کریں گے میں تب وار کروں گا. حضور علیہ السلام دوسرا طواف کر کے گزر گئے, اس نے وار نہیں کیا. یہ ایسے ہی کہتا گیا اگلا طواف کریں گے میں وار کروں گا. میرے آقا نے 7 طواف کر لیے لیکن اس نے وار نہیں کیا. اب میرے آقا کا چہرہ جب اس کی طرف آیا, میرے آقا فرماتے ہیں کیا بات ہے, توجہ سونے کے سکے نہیں چاہیے. جب میرے آقا نے یہ لفظ کہے تو اس کے ہاتھ سے وہیں پر تلوار چھٹ گئی اور میرے آقا کا کلمہ پڑھ کے مسلمان. سبحان اللہ. ایمان پکا اور سچا جب لے کر آیا تو اب جا رہا ہے, اسی گلی سے جا رہا ہے جس گلی میں اس کا جو ہے اس کی محبوبہ کھڑی تھی, جو اس کا انتظار کر رہی تھی. لیکن جس کو جو محمد عربی کے چہرے پر نظر ڈالے, جو محمد عربی کے عشق کا دیوانہ ہو جائے پھر وہ دنیا کے عشق سے بیگانہ ہو جاتا ہے, پھر اسے دنیا کے عشق کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. جو محمد کے عشق میں گم ہو جاتا ہے. جب اس کی محبوبہ کھڑی تھی تو اب یہ اس محبوبہ پہلے جو جب گلیوں سے گزرتا تو اس کی یہ حالت ہوتی, اس طرح دیکھتا, ایسے دیکھتا. لیکن آج جب پکی اور سچی توبہ کر کے جا رہا ہے تو اپنے چہرے پر اس طرح کپڑا گھیر کے جا رہا ہے. توبہ اسے کہتے ہیں. جب اپنی محبوبہ کے دروازے سے گزرا تو اسی طرح سر جھکا کے گزرنے لگا. محبوبہ کہنے لگی فضالہ کیا ہوا, میں تیرے انتظار میں کھڑی ہوں. کہا نہیں, اب میں اس کے دروازے پر گیا ہوں, اب میرا عشق اس سے لگ گیا ہے جو دنیا کے عشقوں کو توڑ دیتا ہے اور اپنے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. فرمایا مجھے تیرا کوئی جو تجھے دیا وہ تجھے معاف ہے, جو میں نے تجھے دولت دی اب وہ تجھ سے نہیں لوں گا, تو جا اور مجھے اپنا کام کرنے دے, میں تو اب حضور کے عشق کا دیوانہ مستانہ. تو یہ توبہ ایسی ہونی چاہیے. ہم توبہ کر لیں اور توبہ کے بعد پھر اس پہ جو ہے عمل نہیں کریں. ہم نے یاد نہیں جو بھی کام کر رہے ہیں کب کی تھی توبہ, پھر یار دوبارہ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے پھر توبہ کر لیں گے. نہیں, توبہ اللہ رب العزت غفور بھی ہے, رحیم بھی, معاف کر دے گا. لیکن نہیں, توبہ کرنی ہے تو ایسی کرو جو صحابہ نے کی. ان کے گناہوں کے باوجود بھی, ان کے کوئی گناہ نہیں تھے لیکن وہ پھر بھی اللہ رب العزت کے اس خوف سے پھر بھی وہ روتے تھے. انہیں پھر بھی جو ہے وہ استغفار کی تسبیحاں پڑھتے تھے, پھر بھی وہ ساری رات سجدوں پہ رو رو کے گزار دیتے. ارے ساری رات حضرت غوث اعظم آپ فرماتے ہیں کامل ولی ہیں, پیروں کے پیر ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 15 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. مریدین پوچھتے ہیں حضور وہ کیسے؟ فرمایا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر مصلی پہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا, نماز پڑھ کر مصلی پر قرآن لے کر بیٹھ جاتا اور اسے پڑھنا شروع کرتا تھا. جب والناس تک پڑھتا تھا اتنے میں پھر مؤذن آ کر اذان دینا شروع کر دیتا. سبحان اللہ. ساری رات مصلوں پہ گزارتے تھے. جنہوں نے اللہ کو یاد کیا تو آج ذکر بھی ان کا چل رہا ہے. تو اللہ رب العزت سے پکی اور سچی توبہ کرنی چاہیے. توبہ جب ہو جاتی ہے, انسان کوئی گناہ کر لینا, اس گناہ انسان خطا کا گھر ہے. انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو اللہ اس گناہ کے بعد جو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے, اس گناہ پر جو مایوسی کرتا ہے, پھر وہ مایوسی اس کی آنکھ سے رونا, اس کی آنکھ سے جو آنسو آتے ہیں وہ اس کی گناہ کو معاف کرا دیتی ہے. حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری بات کر کے میں اپنی جگہ لوں گا. حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کا وہ صحابی رسول ہے. آقا کو جب بھی کوئی کام پڑتا حضور ثعلبہ کو بھیجتے, ابو بکر کو بلانا ہوتا حضور ثعلبہ کو بھیجتے. جب بھی کوئی حضور کو کام پڑا حضور ثعلبہ کو بھیجتے تھے. ایک وقت ایسا آیا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں, پیارے آقا فرماتے ثعلبہ فلاں کام کر کے آنا ہے. ثعلبہ چلا گیا. عصر کی نماز کا وقت آیا تو چند منٹوں کا کام تھا, عصر کا ٹائم ہو گیا. حضور نے نماز پڑھائی, پوچھتے ہیں میرے صحابہ ثعلبہ کہاں ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تک تو ثعلبہ کو آ جانا چاہیے تھا لیکن ابھی تک ثعلبہ نہیں آیا. تو میرے آقا نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی, صحابہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لے کے آؤ. تو تمام صحابہ گئے, ثعلبہ کو ڈھونڈنے نکل گئے. ثعلبہ کہیں نہیں ملا, حضور کے پاس آ گئے. یہ ثعلبہ گیا کہاں ہے؟ ثعلبہ جب حضور کے کام سے واپس آ رہا تھا تو دیکھا کہ ایک نہر ہے, اس کے قریب ایک عورت کپڑا ڈال کر نہا رہی تھی. وہ ہوا سے کپڑا اڑا اور ثعلبہ کی نظر پڑ گئی. ثعلبہ نے فوراً اپنی نظر جھکا لی
اور دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا. اگر نظر اچانک پڑ جائے تو یہ گناہ نہیں ہوتی، اسے خطا نہیں کہتے. لیکن جب ثعلبہ کی نظر اس پر پڑ گئی، ثعلبہ اپنے آپ پہ، اب ثعلبہ کا ریئیکشن دیکھیے. ثعلبہ کیا کرتے ہیں، جو گناہ ہوئی بھی نہیں اس پر آپ دیکھیے آپ کا پچھتاوا کیا ہے. آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں اے ثعلبہ تو نے یہ کیا کیا، تو تو مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، تو تو مصطفیٰ کا پروانہ ہے. سب لوگ تجھے عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں، اور تجھے تیرا مقام کیا ہے، کائنات میں سب سے بڑا عہدہ مصطفیٰ کے صحابی ہونے کا ہوتا ہے، اور وہ بھی تجھے مل گیا. اور ثعلبہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا، تو نے اس عورت کو اس حالت میں دیکھ لیا، اب ان آنکھوں سے جا کے مصطفیٰ کو دیکھے گا. نہیں، ثعلبہ سے یہ برداشت نہیں ہوا. ثعلبہ روتا ہوا پہاڑوں کی طرف نکل گیا. حضور نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ. سارے صحابہ ڈھونڈتے ہیں، کہیں ثعلبہ نہیں ملا. پھر کے محبوب نے حضرت عمر فاروق اور حضرت عباس کی ڈیوٹی لگائی. دونوں جلیل و قدر صحابہ جب ڈھونڈنے نکلے، مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈا، کہیں نہیں ملا. پھر آخر کار سوچا کہ پہاڑیوں میں تلاش کر لیتے ہیں، ثعلبہ کہیں ادھر نہ چلا گیا ہو. تو جب پہاڑیوں میں گئے، وہاں کچھ بکرار تھے، وہ بکریاں چرا رہے تھے. ان سے پوچھا کہ تم نے ثعلبہ کو دیکھا ہے؟ کہا کس ثعلبہ کی بات کر رہے ہو؟ کہا 16 سال کا بچہ ہے، ایسی عمر ہے، ایسی اس کا کان ہے، ایسا قد ہے، ایسا بت ہے. تو جب کہا کہ کیا تم اس نوجوان کی بات تو نہیں کر رہے جو پہاڑوں کے پیچھے بیٹھ کر رونے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ پتہ نہیں اس سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے جو ہر وقت رو رہا ہے، اپنے رب سے معافی طلب کر رہا ہے کہ اے رب مجھے معاف کر دے. تم کہیں اس نوجوان کی بات تو نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا اس عمر کا بچہ ہے، ایسی اس کی عمر ہے، ایسا اس کا قد ہے، اور وہ ان پہاڑوں کی طرف روتا ہے، ان پہاڑوں کے اندر بیٹھ کے رو رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اب وہ ادھر آئے گا؟ کہا ہاں، وہ بکریوں کا دودھ پینے آتا ہے. لیکن جب بکریوں کا دودھ نکال کر پیالے میں رکھتا ہے، وہ پیالہ اپنے منہ کو لگاتا ہے اور کہتا ہے اے ثعلبہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا اور اس رب کی رحمتیں کھاتا ہے، اس پیالے کو ہمیں دے کر چلا جاتا ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں وہ کب آئے گا؟ تو کہا بھی آنے والا ہے. کچھ دیر گزری، حضرت عمر فاروق اور حضرت عباس چھپ کر بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد حضرت ثعلبہ آئے آ کر ان سے اجازت لی، بکری کا دودھ پینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اجازت دے دی. کہا آپ پی سکتے ہو. جب بکری کا دودھ نکالا، اپنے منہ پر پیالہ لگایا، تو کہتا ہے ثعلبہ اپنے آپ سے اے ثعلبہ اتنا بڑا گناہ کیا، اب اللہ کی رحمتوں کو کھاتا ہے. آج آپ اور ہم دیکھیے کتنی رحمتیں کھا رہے ہیں اور کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، لیکن اتنی نعمتوں کو کھا کے کبھی نہیں پچھتاوا کرتے. ثعلبہ کی کیفیت دیکھیے. اے ثعلبہ اب تو رب کی نعمتوں کو کھائے گا. تو ثعلبہ دودھ کو چھوڑ کر جب جانے لگتا ہے، حضرت عمر فاروق پیچھے سے آواز دیتے ہیں اے ثعلبہ تجھے مدینے والے نے بلایا ہے. جب ثعلبہ مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، ٹائم مختصر ہے، تو کہا کہ ثعلبہ تجھے کیا ہوا، تو کیوں یہ اپنی حلیہ بنایا ہوا ہے؟ ثعلبہ کہتے ہیں مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. تو حضرت عمر فرماتے ہیں تجھے مدینے والے سائیں نے بلایا ہے. جب ثعلبہ نے اپنے حضور کا حکم سنا، چلا آیا. جب حضور کے پاس لے کر آئے، اب جو بات آپ نے اپنے پلو سے باندھنی ہے، جو بات اپنے عقیدے سے باندھنی ہے، وہ بات اب میں کرنے لگا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں ثعلبہ تجھے کیا ہوا؟ ثعلبہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہوئی. کون سی خطا ہوئی؟ فلاں عورت کو میں نے اس حال میں دیکھا. حضور نے فرمایا تجھ سے یہ غلطی نہیں ہوئی، تجھ سے اچانک اس پر نظر پڑی ہے، اسے غلطی نہیں کہتے. اے ثعلبہ اگر انسان سے غلطی ہو بھی جائے، اگر تو مجھے بتا کہ تیری غلطی بڑی ہے یا رب کی رحمتیں بڑی ہے. ثعلبہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری غلطی چھوٹی ہے، رب کی رحمتیں بڑی ہیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں بے شک انسان سے غلطی ہو جائے، انسان سے غلطی ہو جایا کرتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کا پچھتاوا بھی ہوتا ہے. ثعلبہ تو نے رو رو کے پہاڑوں پہ گزار دیا، اب تک تو اس کی مغفرت بھی ہو گئی ہوگی. تو نے جو اتنا ریئیکشن اس پر لیا، تو نے جو اتنا رویا اور اپنا ایسا حال بنا لیا، ثعلبہ تو نے پکی دل سے توبہ کر لی ہے. اب اللہ پر یقین رکھ، جو انسان جو کتنے بھی بڑا گناہ کرے، لیکن جب وہ رو رو کر اللہ کو راضی کرتا ہے، پھر جب وہ اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمت اس پر نازل کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس پر راضی ہو جاتا ہے. تو انسان یہ نہیں دیکھے کہ میری جو ہے 70 سال کی عمر جو گناہوں میں گزر گئی اور اب میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، مسجد میں جاؤں گا، لوگ کہیں گے اتنی سال، وہ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج پہ جا رہی ہے، لوگ مجھے اس طرح کا تانا دیں گے. لیکن نہیں، لوگوں کی باتوں پہ نہیں جانا، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، مسجد میں سجدہ ریز ہونا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر ہماری جتنی بھی گناہیں ہیں تو اللہ رب العزت اور اس کے مصطفیٰ کے صدقے ضرور یقیناً معاف کر دے گا. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. میرا کہنا آپ کو سننا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. فقیرانہ صدا کر چلے، سدا تم خوش رہو، دعا